أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی ما خوب هستیم، بله شما ما خوبی؟ خوبیم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما وقت انشاءاللہ خوبی و به شما زندگی آرامی همچنین. داشته باشی. به مناسبت روز وفات بنی ہاشم ثانی زہرا ہمشیرہ حضرت عبداللہ حسین حضرت زینب علیہ السلام در خدمت ہمیں شما عزیزان تسلیت عرض میکنم دیگه. تسلیت عرض میکنم. بلی شما همچنین. سلامت باشید انشاءاللہ. خداوند بله همه دختران را طبق یا رهنمود حضرت زینب بله عمل کنن. همه دخترها طبق بلی الهی آمین. همانند حضرت زینب مدافع بله اسلام و مدافع دین باشن انشاءالله. و از حضرت زینب علیه السلام اسوه بگیرد انشاءالله. انشاءالله حضرت زینب بله اسوه باشد برای همه شیعان و حضرت دخترها، خصوصا دخترها، برای دخترها اسوه بله حضرت زینب و حضرت زهرا باشد انشاءالله. و طبق سیرت ایشان زندگی کنید انشاءالله. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہماری دوستان سیدہ فرحین سبھی کے اولیے ماں صرف سادے بخش اسم و تقسیمات اسم بے تقسیم اسم بے مذکر و مؤنث. اسم بے یک اعتبار تقسیم میشه به دو قسم، مذکر و مؤنث. مذکر هم دو قسم دارد، تقسیم میشه به دو قسم، مذکر حقیقی مذکر مجازی، هم مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی. مذکر حقیقی و مؤنث حقیقی یعنی چیز اسمی که در حقیقت یا بگید اسمی است که دلالت میکند، اسمی است که مذکر و مؤنث حقیقی چیزی که دلالت میکند بر حیوان و انسان مذکر و مؤنث مثلا. و مجازی بله چیزی که حقیقتا مذکر و مؤنث نیست، مجازن به او مذکر و مؤنث میگویند. بله بعد مذکر تقسیم میشه به دو قسم که مخصوص مذکر است، فقط مذکر یا مؤنث دارد بله یا آوردن مؤنث برای این ممکن است یا ممکن نیست. اگر تانیث آن ممکن است به سه صورت میتونیم مؤنث بیاوریم، یا تاء مربوطه یا الف مقصوره یا الف ممدوده و الف مقصوره. بله آن مذکری که تانیثش ممکن نیست یا اصلا مؤنث ندارد، مثلا قلم، یا مؤنثش بله یک اسم مخصوصی دارد، مثلا آب، مؤنث آن می آید مثلا، از لفظ مذکر تانیث ندارد. یا مذکر بر مؤنث و مذکر مساوی صدق می کند، مذکر مؤنث دونوں پہ برابر سے صادق آتا ہو. ان سے قسم است. پہلے مصدر مذکر زید عدل ہند عدل، پہلے اکثر اوزان مبالغے مثلا رجل من تیق امرأة من تیق. و فعول بر وزن فاعل به معنی فاعل باشد
وہ فعیل بمعنی مفعول باشا. رجل جریح امرأۃ جریح. امرات الجریح. رجل صبور صبور. امرأۃ صبور. امرات صبور. خب بعد مؤنث ہم به دو قسم تقسیم میشه، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی. مؤنث لفظی یعنی علامت تانیث در لفظ باشد. مؤنث معنوی علامت تانیث کے ستاس اون در لفظ نہ باشد، وہ لفظ میں نہ ہو. بعد اس کے بعد ہم نے اس کے احکام وغیرہ پڑھے. جو ہماری آخری بحث تھی وہ یہ تھی علامات تانیث تین ہیں: تاء مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ. اور یہ تینوں کہیں تانیث حقیقی کا فائدہ دیتے ہیں، کہیں تانیث مجازی کا فائدہ دیتی ہیں. الف تاء مربوطہ 5 مقام پر الف تانیث حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. جی کہاں کہاں تاء مربوطہ؟ اس میں فاعل میں جیسے ضاربن سے ضاربتن، اس میں مفعول میں جیسے مظلوم سے مظلوم مظلوم، سے مظلومتن، صفت مشبہ اسم یوزا، شریف و شریفتن، اسم منصوب میں، اس میں منصوب میں جیسے منصوب ایرانی ایرانیتن، اور ایرانی جامد میں امراؤن سے امراتن، نمیر سے جوامد. الف مقصورہ 2 مقام پر تانیث حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. صفت مشبہہ نہیں، وہ صفت جو فعلان کے وزن پہ ہو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ، جیسے سکران سے سکرا. اور اس میں تفضیل جس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ فعلا ہوتا کے ہے. وزن. الف ممدودہ، الف ممدودہ 1 مقام پر تانیث حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ جب صفت صفت مشبہ جب افعل کے وزن پر ہو. احمد، حمرا. پھر اس کے بعد بتایا تھا یہاں پر تانیث حقیقی کا فائدہ دیتے ہیں. باقی مقامات پر یہ علامات جو ہیں یہ تا الف مقصورہ، الف ممدودہ مؤنث مجازی کا فائدہ دیتے ہیں جو سماعی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ یہ ایک نقطہ بتایا تھا کہ یہ جو یہ تا ہے اور الف مقصورہ الف ممدودہ ہے، یہ اسی وقت تانیث کا فائدہ دیتے ہیں جب یہ زائدہ ہوں. لیکن اگر یہ اصلی ہو یا اصلی کے حکم میں ہو، تے الف مقصورہ اور الف ممدودہ اگر اصلی ہیں یا اصلی تو نہیں ہے زائدہ ہے لیکن اصلی کے حکم ہے یعنی تانیث کا فائدہ نہیں دیتے، تو اس وقت یہ کوئی سی بھی تانیث کا فائدہ نہیں دیں گے، نہ مذکر، نہ تانیث حقیقی کا، نہ تانیث مجازی کا. ٹھیک ہے جی بتایا تھا. تا اصلی کب ہوتی ہے؟ کچھ کلمات میں ہوتی ہے جو سماعی ہے، جیسے وقت ہے، سبت ہے. اور تے اصلی کے حکم میں کب ہوتی ہے؟ 3 مقامات پر، جب مذکر حقیقی کے آخر میں آئے، زائدہ ہو، جیسے طلحتن، معاویتن، یا تے بولیے کب اصلی کے حکم میں ہوتی ہے؟ مبالغے کے لیے ہو، جیسے راوی سے راویتن، یا مبالغے میں تاکید کے لیے ہو، جیسے علامتن. اللہ. ٹھیک ہے، یہ تے اصلی کے حکم میں. پھر اس کے بعد الف مقصورہ کے بارے میں بتایا تھا. الف مقصورہ اصلی کہاں ہے؟ ناقص میں. اور اصلی کے حکم میں کہاں ہے؟ جب وہ مذکر 3 مقامات پر، یا تو مذکر حقیقی کے آخر میں ہو جیسے موسیٰ، زیادہ ہے لیکن، اور دوسرا جب کلمے میں چھٹا حرف پڑ جب جائے، چھٹا حرف بنایا جائے، اور قباسرہ، اور یا پھر وہ جب الحاق کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الف ممدودہ اصلی ہوتا ہے کہاں؟ 2 مقام. 2 مقام. محموز محموز اللام اللام لام الفعل کی جگہ حمزہ ہو، اور معتل اللام جب لام الفعل کی جگہ الف ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 مقام ایسے جہاں پر اصلی ہوتا ہے. اور زائدہ کب ہوتا، یعنی اصلی کے حکم میں کہاں ہوتا ہے؟ 2 مقام جب پر. مذکر ایک جب مذکر حقیقی کا آخر میں آئے جیسے زکریا، اور ایک جب الحاق کے لیے آئے، تو یہ اصلی ہوتے ہیں یا اصلی کے حکم میں ہوتے ہیں. اس وقت یہ تانیث کا فائدہ نہیں دیتی. ہم نے پڑھا تھا اس کی عبارت، ہم یہ پڑھ کے بات کو تمام کرتے ہیں. الفصل الثالث، تیسری فصل، فی یکونو فی علامات التانیث و آثارها و مواضعها. آپ کہیں گے یکونو کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں وہی دیکھ رہے ہیں. فی جار ہے، علامات مجرور ہے. جار مجرور کسی کا متعلق ہوتا ہے، متعلق جو اگر حذف ہوتا ہے تو یکون و کائنون ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایسے الفصل الثانی ثالث یکون فی علامات التانیث و آثارها و مواضعها. تیسری فصل مؤنث کی علامتوں، اس کے آثار، اس کے مقامات کے بارے میں ہے. یکون می بادشاہ ہوتی ہے. تیسری فصل اس کے بارے میں ہے.
ٹھیک ہے، علامات تانیث کے بارے میں، اس کے آثار کیا اثر کرتی ہیں وہ، اور اس کے مقامات کے بارے میں ہے۔ العلائم الثلاث للتانیث، تانیث کی 3 علامتیں، یہ بریکٹ میں ہیں، کون کون سی؟ تائے وہیا مربوطہ الف وہ تائے مقصورہ التاء المربوطۃ، تائے مربوطہ، والالف المقصورۃ، والالف الممدودۃ، کما سبق، جیسا کہ گزر گیا۔ یہ 3 ہے علامات، تانیث کی 3 علامتیں، یہ جیسا کہ گزر گیا، یہ تانیث کی 3 علامتیں قد تفید التانیث الحقیقیہ وقد لا تفید۔ کبھی کبھی دیکھیے قد تفید، و قد مضارع پہ داخل ہوا ہے نا، اس لیے جی کبھی کبھی کے معنی دے رہا ہے، اگر ماضی پہ ہوتا تو یقین کے معنی بہت ہمیں تحقیق کے معنی دیتا۔ قد تفید، کبھی کبھی تانیث حقیقی کا فائدہ دیتی ہیں 3 علامت تانیث، اور کبھی کبھی نہیں، لا تفید۔ بیان و ذالک، اس کی توضیح، التاء المربوطۃ، تا صفت ہے، مربوطۃ اس کی موصوف ہے، تا مربوطہ صفت ہے، اس لیے اس میں مطابقت ہے۔ دیکھیے التاء معرفہ ہے تو المربوطہ بھی معرفہ، التاء مرفوع ہے تو مربوطۃ بھی مرفوع ہے، التاء مؤنث ہے تو مربوطۃ بھی مؤنث ہے، وہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہے، یہی تو ہوتا ہے، 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے صفت موصوف میں۔ التاء المربوطۃ تفید التانیث الحقیقیہ، فائدہ دیتی ہے تانیث حقیقی کا غالباً فی 5 موارد، 5 مقام موارد میں۔ المورد الاول، یہاں پہ المورد الاول حذف ہے، اسم الفاعل، پہلا مورد اس میں فاعل ہے، نحو جیسے ضارب سے ضاربۃ، محسن سے محسنۃ۔ المورد الثانی اسم المفعول، نحو مظلوم مظلومۃ، مؤدب سے مؤدبۃ۔ المورد الثالث الاوزان السماعیۃ للصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہ کے سماعی اوزان، جیسے شریف سے شریفۃ، سید سے سیدۃ، وکذا القیاسیۃ۔ دیکھیے ہاں آپ کو معلوم ہے نا، صفت مشبہ ثلاثی مجرد سے ہی تو سماعی ہے، غیر ثلاثی مجرد سے کیا کہا تھا، اس میں فاعل کے وزن پہ ہے، لیکن ثبوت کے معنی اگر آپ اس میں قصد کر لیں گے، صفت مشبہ کے سماعی اوزان، اسی طریقے سے صفت مشبہ کے قیاسی اوزان جو غیر ثلاثی مجرد میں ہیں، جیسے منقطع ان سے منقطعتون۔ المورد الرابع المنصوب، اس میں منصوب، جیسے ایرانی سے ایرانیتن، قرشی سے قرشیتن۔ المورد الخامس بعض الجوامد، بعض جامد، جیسے امراؤن سے امراتن، نمر سے نمرتن، ولا ضابط لہذا الاخیر، آخر والا جو ہے نا، بعض جوامد میں بھی تائے مربوطہ تانیث حقیقی کا فائدہ دیتی ہے، اس کا کوئی ضابطہ قاعدہ قانون نہیں ہے، بلکہ الا سماع، سننا ہے، بس سماعی ہے۔ اس الالف المقصورۃ، اب دیکھیے الف تائے مربوطہ ختم، اب آئی بات الف مقصورہ کی، تفید التانیث الحقیقیہ فی موردین، موردین 2 مورد میں تانیث حقیقی کا فائدہ دیتی ہے الف مقصورہ۔ المورد الاول الصفۃ التی علی فعلان، وہ صفت کہ جو فعلان کے وزن پہ ہو، فانھا، اس لیے کہ تؤنث علی فعلا، مؤنث بنایا جاتا، لایا جاتا ہے فعلا کے وزن پر، جیسے سکران سے سکرا، غضبان سے غضبہ، الا، مگر یہ کہ دیکھیے وہ فعلان، وہ صفت جو فعلان کے وزن پہ ہوتی ہے وہ فعلا کے وزن پہ آتی ہے، مگر یہ 16 صفت ایسی ہیں کہ جن کا مؤنث فعلا کے وزن پہ نہیں آتا۔ منان فعلان کے وزن پہ ہے، لیکن اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ نہیں آتا۔ منان کہتے ہیں کثیر المن والاحسان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، یعنی احسان کرنے والا۔ الیان عظیم العلیہ، دیکھیے فعلان کے وزن پہ ہے لیکن اس کا مؤنث فعلا کے، حبلان فعلا کے وزن پہ نہیں ہے، حبلان کثیر الغیظ، حبلان، ٹھیک ہے۔ خمسان، خمسان، ٹھیک ہے۔ دقیق الوسط، درمیان سے پتلا ہو، ضامر البطن، پیٹ موٹا ہو۔ دخنان، دیکھیے فعلان کے وزن پہ لیکن اس کا مؤنث، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ صفت جو فعلان کے وزن پہ ہوتی ہے اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے، لیکن یہ 16 صفت ایسی ہیں جو فعلان کے وزن پہ تو ہیں لیکن ان کا مؤنث فعلا کے وزن پر نہیں آتا۔ ما یغشاہ الدخان، جسے دخان ڈھک دے، دھواں ڈھک دے۔ ریحان،
خوشبو ہے یہ. سیفان لمبا مرد. سخنان گرم. زحیان الذی یاکل فی الضحیٰ جو صبح میں کھاتا ہے. زوجان سوجان الشدید الصلب من الدواب چوپاؤں میں جن کا صلب شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یعنی جن کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے. علان جاہل. قشوان ضعیف. مسان لئیم. موتان ندمان جو شرمندہ ہو. نصران نصرانی کو کہتے ہیں. فإن هذه اس لیے کہ یہ جو 16 صفتیں ہیں تو النص بالتا یہ وہ ہیں کہ جو تے کے ذریعے سے مؤنث بنائی جاتی ہیں. تو آپ کہیے امرأۃ ندمانۃ، امرأۃ نصرانۃ، اور امرأ ندمان و نصران. تو یہ 16 صفتیں ایسی ہیں جو فعلان کے وزن پہ ہیں لیکن ان کا مؤنث تے سے آتا ہے. اگر اس کے علاوہ باقی جو فعلان کے وزن پہ صفت ہیں ان کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے. نمبر 2 کون سا نمبر 2؟ المورد الثانی کائے کا جہاں پہ الف مقصورہ تانیث حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. افعال التفضیل فإنه اس لیے کہ اس میں تفضیل یؤنث علی فعلا، فعلا کے وزن پہ مؤنث لایا جاتا ہے، جیسے افضل سے فضلا، اصغر سے صغرا. والممدود الف ممدود والممدودتو یعنی والممدودتو نہیں والالف الممدودتو تفید التانیث الحقیقیہ فی مورد واحد، ایک مورد میں تانیث حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. وہ الصفۃ المشبہۃ التی، وہ صفت مشبہہ کے جو تکون علی افعال جو افعال کے وزن پہ ہوتی ہے. فإنہا اس لیے کہ صفت مشابہ جو افعل کے وزن پہ ہوتی ہے تو النص علی فعلا، فعلا کے وزن پہ مؤنث لائی جاتی ہے، جیسے احمر سے حمرا، اعمی سے عمیا، ابلج سے بلجا. وفی غیر ما مرہ جو گزر گیا اس کے علاوہ میں، فی غیر ما مرہ غیر ما مرہ میں یعنی جو یہ گزر چکا ہے ان کے علاوہ میں، اذا زیدت العلامات الثلاث اگر یہ علامات ثلاث تینوں علامات زیدت زائدہ کی جائیں تو افادت التانیث المجازیہ، تو تانیث مجازی کا یہ جو ہم نے 5 اور 2 7 اور 1 8 مقام گنائے ہیں، ان 8 مقام کے علاوہ یہ تینوں علامتیں اگر بڑھائی جائیں تو تانیث مجازی کا فائدہ دیتی ہیں. ولا قیاس لہذا النوع لیکن اس قسم کا کوئی قیاس اور قاعدہ نہیں ہے. بل یعرفو پہچانی جائیں گی بالسماع سننے سے پہچانی جائیں گی. یہ عرب والوں نے جو استعمال کیا جیسے تمرن، تمرتن، ضربتن، عدتن، اقامتن، التا کی مثال دے دی مجازی، یعنی یہ سب دعویٰ بردا دمشق میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے. رجعہ اور اربا الداہیہ، ٹھیک ہے، داہیہ ایک جانور ہے. حبارہ وغیرہ. سر اب یہ الف ممدودہ، سرا، صحرا، فقہا، اربعہ، کبریا، عاشورا، یہ الف ممدودہ کی مثال دیکھیے. یہ سب مؤنث مجازی ہیں. نعم ہاں، التاء لا یخلو من فائدۃ اخری، تا کا فائدہ صرف تانیث نہیں ہے، تا کا فائدہ صرف تانیث نہیں ہے کہ فقط مؤنث بنانے کے لیے آتا ہے. تا لا یخلو خالی نہیں ہے دوسرے فائدے سے، دوسرے فائدوں سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں دوسرے فائدے بھی ہیں تا کے غیر تانیث المجازی. تانیث مجازی کے علاوہ تے کے اور بھی فائدے ہیں. بزی ہے بیچاری جی، اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں غالباً، جیسے کا قونہی لبیان الوحدہ، تا کبھی جو ہے وہ وحدت کے لیے آتی ہے، وحدت بیان کرنے کے لیے. ایک بار یاد ہے آپ کو تمر جی، تمرتن ایک کھجور. ضرب یعنی ایک بار، ضربتن ایک مار، ضرب یعنی مارنا، ضربتن یعنی ایک مار. اور یا عوضاً عن الفا، فاؤل فعل کے بدلے بھی تو آتی ہے. یاد ہے جب عربی کی اعلیٰ بخش شروع ہوئی تھی صرف سادہ کا دوسرا پارٹ، تو اس کے دوسرے ہی صفحے پہ کیا تھا، اس میں ثلاثی میں بعض حروف اصلی کبھی کبھی حذف ہو جاتے ہیں، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو حذف ہو کے اس کے بدل لایا جاتا ہے یا بدل نہیں لایا جاتا ہے. بدل لایا جاتا ہے تو کبھی وہ بدل آخر میں لایا جاتا ہے، کبھی شروع میں لایا جاتا ہے. تو آخر میں لایا جاتا ہے جیسے وعدن سے واو حذف ہوا، عدتن اس کے بدلے تے آ گئی آخر میں. بولیے جی. اور کبھی کبھی شروع میں بڑھایا جاتا ہے، سمون واو حذف ہوئی، شروع میں حمزہ بڑھ گیا، اسمن. جی آئیے
اب یہ کہہ رہا ہے کبھی کبھی یہ تے فاؤل فعل کے بدلے آتی ہے، جیسے ویدن سے عدتن، یا عوضن عن العین، یا عین الفعل کے بدلے آتی ہے. یاد ہے اجوف کا مصدر باب افعال سے واو حذف ہو کے اس کے بدلے آخر میں اقامتن، یا لام الفعل کے بدلے آتی ہے، جیسے شفاہن تھا ہے حذف ہوئی تے آ گئی شفتن، یا وہ کسی زائدہ کے بدلے آتی ہے، جیسے تبصیر سے تبصرہ، اور اس کے علاوہ بھی اور اس کے فائدے ہیں. تاکہ وَقَدْ لَا يُفِيدُ إِلَّا التَّانِيث، اور کبھی کبھی یہ فقط تانیث مجازی کا فائدہ دیتی ہے تا، جیسے غرفتن اور امامتن. تنبیہ و تتمہ، ایک تنبیہ اور فائنل ہے یہ بات آخری. ان التاء والالف، تا اور الف بنوعیہ، الف اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، بنوعیہ نوعین تھا، یہ نوعین اضافت ہوئی ہے کی طرف تو نون گر گیا، نوعیہ الف تے اور الف اپنی دونوں قسموں کے ساتھ. الف کی دونوں قسموں کون سے؟ الف مقصورہ، الف ممدودہ، یعنی تینوں اعلیٰ تینوں حرف تے الف مقصورہ الف ممدودہ لا تفیدان، یہ فائدہ نہیں دیتی. تسنیہ کیوں لائے تفیدان جبکہ تین گنائے انہوں نے باتیں؟ کہا نہیں یہاں پہ دو ہی گنائی نا، تا اور الف لا تفیدان، تا اور الف فائدہ نہیں دیتے. التانیث تانیث کا الا مگر جب ہی دیتے ہیں اندہ زیادت ما، جب یہ دونوں زیادہ ہوں، تا اور الف زیادہ ہوں تبھی تانیث کا فائدہ دیتے ہیں. الف کی دو قسمیں ہیں بس، نہیں الف مقصورہ الف ممدودہ، یہ جب ہی فائدہ دیتے ہیں تانیث کا جب یہ زائدہ ہو. وہ اما لیکن اگر ان کانتا، اگر یہ دونوں دیکھیں کانتا تسنیہ لائے ہیں، یہ دونوں الف اور تا اصلیین اصلی ہوں، او بحکم الاصلیت یا اصلی کے حکم میں، فلا تؤنثان الکلمہ، تو یہ دونوں کلمے کو مؤنث نہیں بناتے، ای تانیث کوئی سی بھی مؤنث نہیں بناتے، پھر یہ نہ تانیث حقیقی نہ تانیث مجاز. فلیعلم پہچانا جائے گا ہونا یہاں پر موارد و اصلیت حاضر الحروف، یہاں پہ ان حروف کے اصلی موارد کو پہچانا جائے گا، وہ موارد اور ان موارد کو کہ جو زائدہ کے حکم میں ہیں، وہ تکون زائدہ تو وہ جو زائدہ ہیں بحکم الاصلی اصلی کے حکم میں ہیں. التاء اصلیت، تا اصلی ہوتی ہے، فی کلمات کچھ کلموں میں، معدودت مختلف کلموں میں، کچھ مختلف کلموں میں تا اصلی ہوتی ہے، تو عرف بالسماع سننے سے پہچانا جائے گا یہ، جیسے وقت میں اصلی ہے، سبت میں اصلی ہے. وتلحق بها اصلی سے ملحق ہے، تا اصلی سے ملحق ہے، یعنی ہے تو زائدہ لیکن اصلی سے ملحق ہے، یعنی اصلی کے حکم میں ہے. وتکون بحکم، اور اس کے حکم میں ہوگی اصلی کے، کس بارے میں؟ فی عدم افادت التانیث مطلقاً، مطلقاً تانیث کا فائدہ نہ پہنچانے میں، کہ وہ تانیث کا فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی سی بھی، نہ تانیث حقیقی نہ مجازی. کون سی تا؟ التاء الزائدۃ فی المذکر الحقیقی، وہ تا زائدہ جو مذکر حقیقی، وہ تا جو زائدہ ہو مذکر حقیقی میں، جیسے طلحۃ معاویۃ ایک. اور کون سی تا اصلی کے حکم میں؟ وما زیدت جو بڑھائی گئی ہو لبیان المبالغہ، مبالغے کو بیان کرنے کے لیے، جیسے راویۃ جو روایت زیادہ کرتا ہو، اور یا تیسرا تاکید مبالغہ کے لیے ہو، جیسے علامۃ فہامۃ. یہ تے کی بات ہو گئی اصلی اور اصلی کے حکم میں. الف مقصورہ اصلی ہوتا ہے ناقص میں، جیسے راحہ رضا مرما، اور اصلی سے ملحق کی گئی ہے تین مقامات پر، یعنی اصلی کے حکم میں ہے. کہاں؟ نمبر ایک الزائدۃ فی المذکر الحقیقی، وہ الف مقصورہ جو مذکر حقیقی میں زائدہ ہو، جیسے موسیٰ. نمبر دو الثانی ما زیدت سادسۃ، جو چھٹا حرف بڑھایا گیا ہو، جیسے قبعثرا بقصر القاف و فتحہ، قاف کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں قبعثرا و فتحہ، اور فتح کے ساتھ بھی قبعثرا. القوی من الابل، مضبوط اونٹ طاقتور اونٹ کو کہتے ہیں قبعثرا. الثالث التی زیدت للالحاق، وہ الف مقصورہ کے جو بڑھایا گیا وہ الحاق کے لیے. وہ معنی الالحاق یاتی فی محلہ، الحاق کے معنی اس کے اپنے مقام پر آئیں گے. کسے کہتے ہیں؟ الحاق کہتے ہیں جو فارسی میں آپ نے پڑھا ہے پسوند، پسوان بعد میں آتا ہے، جیسے ارتا، اور یہ کہ اس لیے بڑھاتے ہیں بعض کلمات میں تاکہ وہ دوسرے کلمات سے ملحق جیسا ہو جائے، وزن میں حرکات میں اس جیسا بنانے کے لیے بڑھاتے ہیں. جیسے ارتا جو شجرون ایک درخت ہے، یہ ارتا جو ثمرہ العناب یشبہ ثمرہ، جس کا فروٹ مشابہ ہوتا ہے کنو سے. ایک درخت کو کہتے ہیں ارتا کہ جس کا فروٹ عناب جیسا ہوتا ہے، کنو جیسا ہوتا ہے. الف الممدودۃ اصلیۃ فی محموز اللام و معتلہ، الف ممدودہ اصلی ہوتا ہے محموز اللام میں، و معتلہ یعنی معتل اللام، معتل لام میں. جیسے قرا
سما محمود اللام، انا دعا اعطا، یہ سب کیا ہے؟ معطل اللام ہے، محمود اللام ہے. وتلحق بها، اس سے ملحق ہوگا کیسے؟ اصلی سے، الزائدہ تو وہ الف ممدودہ جو زائدہ ہو دو مقامات پر. نمبر ایک الاول ما زیدت فی المذکر الحقیقی، وہ الف ممدودہ جو مذکر حقیقی میں بڑھایا گیا ہو جیسے زکریا. الثانی ما زیدت بالالحاق، وہ الف ممدودہ جو الحاق کے لیے بڑھایا گیا ہو. حربا، دوائبۃ ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے، تتلون فی الشمس جو رنگ بدلتا ہے سورج میں، الوانا مختلف مختلف کلر بدلتا رہتا ہے. وہ یضرب بہا، اس کی مثال دی جاتی ہے، ضرب المثل فی التقلب. تقلب یعنی چیٹنگ، چیٹنگ کے بعد جب کوئی چیٹنگ کرتا ہے بڑا گرگٹ ہے بھائی، میں نے تقلب کہتے ہیں چیٹنگ. ٹھیک، متوجہ شد دوستان؟ یہ ہو گیا ہمارا درس تمام. اب ہم نئی بحث شروع ہوگی اسم کی. ایک چوتھا مبحث، اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی